السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا رسول الله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين المتين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آج ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے عطائے نامدار مدینے کے سردار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اطمینان میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے پڑھیے باوجود غلط اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو یا رسول اللہ۔ وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے یا رسول اللہ، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، خنین و چنا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم اترے بھی وہاں تمہارے لیے، بدن میں بجا تمہارے لیے، ہم جائیں وہاں تمہارے لیے۔ محترم سامعین کرام، میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل کے بیان میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی تھی اور ساتھ ہی ساتھ انبیاء کرام کے بارے میں بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا تھا، اور سرکار کی وراثت کے حوالے سے بھی ہم نے کچھ باتیں بتائی۔ وہیں سے میں آغاز کروں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس خاصانی بیٹی پر جب تشریف لے کر کے آئے، ٹھیک ہے، تو چاروں طرف اندھیرا تھا، ادھر نگاہیں ہوتی تھی، ادھر سے گناہ کے علاوہ کچھ نہیں دکھتا تھا، لوگ اندھیروں میں تھے۔ اور دور میں لوگ یہی سوچتے تھے کوئی ایسا سچا ساتھی آ جائے جو اللہ کی مجھ سے پہچان کروا دے۔ تمام انبیاء کرام آئے لیکن لوگ پھر بھی اندھے بنے رہے، لیکن وہ آخری نبی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، لانے کے بعد میں اعلان نبوت آپ نے فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے بعد جب آپ کی عمر قریب 40 برس کو ہوئی تب آپ نے اعلان نبوت فرمایا اور ساران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر کے مکہ والوں کو بلایا۔ بلانے کے بعد میں آپ نے کہا کہ اے مکہ والوں بتاؤ کیا آپ مجھے مانتے ہو؟ تو سارے مکہ کے لوگ ایک زبان ہو کر کے کہا اے محمد میں آپ کو دل سے مانتا ہوں، آپ بہت سچے ہو، بہت امین ہو۔ تو آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم سچ بول رہے ہو؟ تو مکے والوں نے کہا ہاں میں سچ بول رہا ہوں۔ کہا اگر میں یہیں سے اشارہ کر کے کہوں کہ جس چوٹی پر میں کھڑا ہوں پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے، مکے کو چڑھائی کرنے والا ہے، حملہ کرنے والا ہے، کیا تم یقین کر لو گے؟
تو سبوں نے ایک زبان ہو کر کے کہا ہاں اے محمد میں آپ کی بات کو یقین کروں گا، اگر آپ اشارہ کریں گے کہ ہمارے طرف چڑھائی کرنے والا ہے یا ہمارے مکے پر حملہ کرنے والا ہے تو ہم بھی تیار ہو جائیں گے۔ یہ بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے طرف متوجہ کرنے کے لیے، جیسے آپ کسی کو اپنی بات منوانے کے لیے کچھ کام کیا کرتے ہیں، اس بات اسے بتایا کرتے ہیں، پہلے اس کو راضی کرتے ہیں، اچھی طریقہ سے یقین بھروسہ ہو جائے، ایک دم اطمینان ہو جائے کہ ہاں جو اگلی بات میں کہوں اس پر بھروسہ کر لے۔ تو وہیں پر سچے نبی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے مکہ کے لوگوں سنو، تم مجھ پر بھروسہ کرتے ہو، تم مجھ پر وشواس کرتے ہو، تم مجھ پر یقین کرتے ہو، تم یہ بھی کہا کرتے ہو جو نوٹ مجھے دیا کرتے ہو وہی واپس کیا کرتا ہوں، اپنا سارے سامان کو میرے پاس رکھ دیا کرتے ہو، ویسے ہی سامان کو پایا کرتا ہوں، کوئی امانت دے کر کے جاتے ہو ویسے ہی اپنے امانت کو پایا کرتا ہوں۔ مجھ سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے مکہ والے سنو سنو، آج تم صرف ایک بات کا اقرار کرو۔ مکہ والے نے کہا بتاؤ محمد کون سی بات کا اقرار کر لے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا پڑھ لو وقول لا الہ الا اللہ، لو یقول لا الہ الا اللہ، اے مکہ والے ایک زبان ہو کر کے کہہ دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے سامنے کسی کو رکوع نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جب مکہ والوں نے اتنا سنا، سننے کے بعد لال پیلے ہو گئے، کہا اب محمد جھوٹ بول رہے ہیں، کہا محمد جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس میں ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ سب موجود تھے، جو طرح طرح کے لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے دینے لگے۔ تو کچھ لوگوں نے تو یقین کیا اور کچھ لوگ دھوکہ دے کر کے وہیں سے بھاگ گئے۔ اتنے میں ابو جہل کہتا ہے یہ محمد لوگوں کو صرف بہکانے کے لیے آئے ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے، جو جتنی باتیں بتا رہے ہیں سب جھوٹی ہے۔ اور ابو جہل وہیں پر کھڑے ہو کر کے سرکار کے سامنے گستاخیاں کرنے لگا، ہاتھ اٹھا اٹھا کر کے سرکار کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے۔ تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم دیا کہ جبریل امین سننا چھوڑو اور جلدی سے میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ اور اس آیت کو سنا دو، تبت یدا ابو لہب وتب، تباہ ہو جائے ابو لہب کے ہاتھ و پیر جس انگلی سے اس نے میرے محمد کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اس رسول کی شان میں جو گستاخیاں کیا کرتا ہے تو اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ دیا کرتا ہے کہ یقیناً ابو جہل، ابو لہب ایسی موت مارا گیا کہ آج تک تاریخ بیان کرتی ہے، ایسی موت مارا گیا کہ اس کو لکڑے کی بیماری ہو گئی، اس کو کوٹ پن آ گیا، جس انگلی کو اٹھا کر کے سرکار کی طرف اشارہ کر کر کے تہمت لگایا کرتا تھا، گالیاں دیا کرتا تھا، راستے میں کانٹے بچھایا کرتا تھا، اللہ نے اس پر ایسا عذاب ڈالا کہ دنیا میں لوگ دیکھ لیے کہ جو محمد پر انگلی اٹھایا کرتا ہے اللہ اسے کبھی معاف نہیں فرماتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت مایوس ہوئے، مایوس ہو کر کے حجرہ عائشہ میں آتے ہیں اور رات کی تاریکی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی بچھا دیا کرتے ہیں، اللہ کی رات بھر عبادت کرتے ہیں، یہاں تک کہ آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، اتنا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ آپ کے چشمان مبارک سے جو آنسو جاری ہوتے ہیں آپ کے سینے مبارک تک آ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پریشانیاں اٹھائیں، کتنی تکلیفیں اٹھائیں، کس قدر دین کو پھیلایا، کس قدر اپنے اسلام کے پرچم کو بلند کیا، اس لیے کہ وہ آخری نبی آئے اللہ کی پہچان کروانے کے لیے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا، ایک مقصد کے لیے بھیجا، میری پہچان کرواؤ، اے محمد میری پہچان کرواؤ، تم میری پہچان کروا دو میں سارے زمانے میں تمہاری پہچان کروا دوں گا، تم میری پہچان کروا دو میں سارے زمانے میں تمہاری پہچان کروا دوں گا۔ صرف ایک مقصد لے کر کے سرکار دنیا میں آئے، ایک مقصد صرف یہی تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا لوگوں کو اقرار کروانا، لوگوں کو بتانا جو اندھیرے میں تھے، جو بت پرستی کیا کرتے تھے، جو سمندر اور
करते थे। तो अल्लाह के रसूल ने जब हकीकत बयान की तो सबों ने साथ छोड़ दिया, लेकिन अगर कोई साथ नहीं छोड़ा तो सबसे पहले मौला अली ने छोड़ा। बच्चों में सबसे पहले ईमान लेकर के आए हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला के, और बड़ों में जो सबसे पहले ईमान लेकर के आए वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला के, और औरतों में जो सबसे पहले ईमान लेकर के आई वो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हज़रत खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह तआला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, तकबीर मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान नबी। सबों ने कहा कि मोहम्मद तुम झूठे हो, तो ऐसे हो वैसे हो, माशाअल्लाह सबों ने कहा, लेकिन अगर तू साथ नहीं छोड़ा तो मौला अली ने नहीं साथ छोड़ा, अबू बकर सिद्दीक ने साथ नहीं छोड़ा, हज़रत खदीजा ने साथ नहीं छोड़ा। सरकार को इत्मीनान हुआ, सुकून हुआ कि कुछ तो मेरे दिल में दाखिल हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद सिर्फ यही था अपने दीन के इस्लाम को बुलंद करना, लोगों तक अल्लाह तबारक व तआला की पहचान करवाना, जो लोग राह रास्त से भटक गए हैं उनको राह रास्त करवाना, लोगों को इहदीना सिरातल मुस्तकीम की चलाना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब मकसद कामयाब हो गया, लोग धीरे धीरे जब इस्लाम कबूल करने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर और ज्यादा लोग तोहमत लगाने लगे। उसमें सबसे ज्यादा मक्कार अंदाज जो था वही अबू जहल था। सरकार की बारगाह में एक मरतबा पहुंचा, पहुंचने के बाद ने कहा, मोहम्मद बताओ क्या वाकई तुम अल्लाह के रसूल हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक मैं अल्लाह का रसूल हूँ, उसकी तरफ से मैं भेजा हुआ एक पैगंबर हूँ, क्योंकि उस वक्त तबारक व तआला ने मुझे एक मकसद के लिए सिर्फ भेजा है, उसकी वहदानियत का इकरार करवाना। अगर तुम उसकी वहदानियत का इकरार कर लेते हो, ये मोहम्मद कसम खा करके कहता है अबू जहल तेरा हाथ पकड़ करके तुझे जन्नत में दाखिला दिलाएगा, लेकिन उसने इनकार कर दिया। उसने कहा अगर वाकई तुम रसूल हो तो कोई सबूत पेश करो, कोई निशानी दो। अगर आप अपने आप को कोई चीज बताते हैं, मैं वकील हूँ, मैं डॉक्टर हूँ या पुलिस वाला हूँ, तो कोई आईडी मांगेगा, तब वो जाकर के यकीन करेगा। लेकिन इसके आंख पर पट्टी बन जाए, जिसके आंख खुलते रहती है, अंधेरा रहे, उसको कोई कुछ नहीं यकीन होने वाला। उस अबू जहल के आंख पर सिर्फ अंधेरे की पट्टी बनी हुई थी। वो आया, आने के बाद में सरकार की बारगाह में अपनी मुट्ठी में कंकरियों को लेकर के फरमाया, मोहम्मद बताओ अगर तुम अल्लाह के सच्चे रसूल हो, तुम गैब जानते हो तो बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू जहल बताओ, मैं बताऊं या जो तुम्हारी मुट्ठी में है वो खुद बता दे तुम्हारी मुट्ठी में है क्या। तो उसने भी होशियारी लगाई कि बताने को बेहतर इससे अच्छी क्या चीज हो सकती है, जो चीज बोलती ही नहीं वो कैसे बोलेगी। लेकिन उसे पता ही नहीं था किससे पाला पड़ गया है, आमिना के नाम से पाला पड़ा है, जो गैबदा नबी है। अगर वो इशारा कर दे तो पहाड़ उनके साथ चलने लग जाए, अगर वो इशारा कर दे तो दरिया उनके पीछे दौड़ने लग जाए। उस रसूल की बारगाह में चैलेंज करता है, कहा मोहम्मद अब तुम मत बताना, अब मेरी मुट्ठी में जो चीज मेरे है वही बताएगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ फरमाया, ऐ मुट्ठी में बनी हुई चीज तो इसको बता दो तू कौन है। तो मुट्ठी से कोई और आवाज नहीं आई थी, बल्कि जैसे सरकार का इशारा पाया, मुट्ठी से यही आवाज है, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह। जब इतना अबू जहल ने सुना और सुनने के बाद में कंकरियां वहीं फेंका और फेंकने के बाद में वहीं पर जाने लगा। रास्ते में एक बहुत बड़ा गड्ढा खुदवाया, एक बहुत बड़ा गड्ढा खुदवाया अपने घर के पास, अपने घर के चौखट पर गड्ढा खुदवाया। और गड्ढा खुदवाने के बाद में एक्टिंग करना शुरू किया कि अब सरकार को किस तरह में गिरा दूं, किस तरह में ये जेर कर दूं। उन्हें ये नहीं पता था कि ये जबर बन करके आए और जेर कैसे हो सकते हैं, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने सारे नबियों का सरदार बना करके भेजा, जो सबसे आला मकाम जिनका है, सबसे आला मनसब जिसका है, उस रसूल को गिराने के लिए तरह तरह की हरकतें की गई। अब अबू जहल की चालाकियां देखो, उसने कहा कि घर के आंगन, घर के बाहर एक गड्ढा खोद दो, और गड्ढा खोदवाया, उस पर
بہترین سے اچھی طریقہ سے ٹرین کروا دیا اور کروانے کے بعد میں کہا جاؤ کسی سے کہلوا دیا کہ جاؤ کہ جو تمہارے چچا ابو جہل بیمار ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنے امین تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں سے ملنے کے لیے جایا کرتے تھے. کوئی پریشان ہو جاتا تو اس کی عیادت کے لیے جایا کرتے تھے, اس کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے جایا کرتے تھے. جب اتنا آواز آئی سرکار کی بارگاہ میں, کوئی خادم آیا, آنے کے بعد میں کہا تمہارے چچا ابو جہل کی طبیعت خراب ہے, آپ کو انہوں نے بلایا ہے, کچھ کہنا چاہتے ہیں, کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں. میرے سرکار جانتے تھے کہ ابو جہل کی چال کیا ہے. میرے سرکار گھر سے نکلے اور نکلنے کے بعد میں راستے سے ایسے گزرے, فرمایا چچا جان السلام علیکم. آگے بڑھ گئے, اتنے میں ابو جہل دوڑا تو کہ تم گڈھے نہیں گئے. یہ کہاوت آپ نے سنی ہے, جو دوسرے کے لیے گڈھا ہوتا ہے پہلے خود ہی گڈھے نہیں گرتا ہے. تو جب سرکار گئے جا کر کے وہاں سے سلامت کیا اور آپ وہیں سے گزر کر کے چلے گئے. ابو جہل دوڑا کہ محمد کو میں روک دوں اس گڈھے کی طرف آنے کے لیے, لیکن اس کی آنکھ وہیں سے کام کرنا بند کر دیا. کوئی نہیں جانتا ہے کہ نہیں خود گڈھا کھودا اپنے گھر کے سامنے اسی گڈھے میں گر گیا. اور وہاں سے جب ذلیل و رسوا پار ہوا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دین پھیلانا تھا. پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنے محبت والے تھے, اتنے میٹھے آقا تھے, اگر آپ کو کوئی اذیت پہنچاتا تو اسے پلٹ کر جواب نہیں دیا کرتے تھے. اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچاتا تو اسے پلٹ کر کوئی کچھ نہیں کہا کرتے تھے, بلکہ اس کے دعائیں دیا کرتے تھے, جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ اکرام کی برکت عطا فرمائے. آپ نے سنا ہوگا واقعہ, ایک بڑھیا تھی, سرکار کو روزانہ کوڑا ڈالتی تھی, روزانہ سرکار جیسے گلے سے گزرتے روزانہ کوڑا کو جمع کرتی, روزانہ ڈالتی, لیکن اچانک ایک دن بیمار پڑ گئی. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس گلی سے گزرے, دیکھا کہ آج کوئی کوڑا پھینکنے والا میرے اوپر کوڑا نہیں پھینکا. تو آپ نے آج پڑوسیوں سے پتہ لگوایا وہ کوڑا کون پھینکا تھا, آج میرے اوپر کسی نے کوڑا نہیں پھینکا. تو کسی نے کہا اے محمد جو کوڑا پھینکتا ہے بلکہ پھینکتی تھی گویا کی جو آپ سے جلن رکھتی تھی, بغض رکھتی تھی, حسد رکھتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا آج وہ آئی نہیں کیوں؟ تو اس نے کہا آج کے دن وہ بیمار ہے, آج وہ بیمار پڑ گئی ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رستے کو بدل کر کے اس دنیا کی گھر تشریف لے جاتے ہیں اور جانے کے بعد یہ بدل بیٹھ جاتے ہیں. محبت کے ساتھ احترام کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے ہیں. دنیا دیکھتی ہوئی کہتی بیٹا کون ہو؟ کہاں میں وہی محمد ہوں جس کے اوپر آپ دعا دیتا کرتے تھے. کہاں دیکھا تم میری عیادت کے لیے آئے ہو؟ کہاں ہاں اما جان میں آپ کی عیادت کے لیے آئی ہوں. میں نے دیکھا آج پورا بھیجنے والا میرے پر پورا نہیں پھینکا. میں نے سوچا کیا بات ہو گئی ہے, جو روز مجھ پر پورا پھینکا جاتا تھا میں اس کو تمہیں سمجھ کر کے اپنے اوپر سمجھا جاتا تھا, لیکن آج جو میرے پر تو پورا نہیں پھینکا. تو اما جان میں آپ کی حالت کو سننے کے لیے آیا ہوں, آپ کی عیادت کے لیے آیا ہوں. تو دنیا اتنا سنتی ہے, کہتی ہے واقعی میں جتنی برائیاں میں نے آپ کے بارے میں سنی تھی وہ ساری جھوٹی تھی, لیکن آج میں نے دیکھ لیا جو تعریف کرنے والے تھے ابو بکر صدیق تھے, جو تعریف کرنے والے تھے وہ مولا علی تھے, جو تعریف کرنے والے تھی حقیقتوں میں برا تھی, بلکہ ان کی زبانوں سے برا کرتی تھی, لیکن یقین نہیں کیا کرتی تھی. میں ابو جہل کی باتوں میں آ کر کے آپ کے اوپر پورا پھینکا کرتی تھی. محمد آج میں آپ کا کلمہ پڑھ کر کے آپ کے دین میں شامل ہوتی ہوں. اس نے وہی فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب وہیں پر وہیں کلمہ پڑھ کر کے حالت اسلام میں داخل ہو جاتی ہے, میرے سرکار کا مشن کامیاب ہوتا چلا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدمت کی دین کی لوگوں نے پتھر برسائے, گالیاں دی, طرح طرح کے تانے سنائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر تبلیغ فرمایا کرتے تھے, صبح اٹھتے کئی دن کا فاقہ رہا کرتا تھا. میرے سرکار کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا, لیکن آج آپ کے گھر میں بھی چولہا نہ جلے, آپ کی بیویاں کتنا تانا سنائیں گے, آپ کے بچے کتنا تانا سنائیں گے, لیکن اب یہ سرکار کے گھر سے کبھی شکوا نہیں آیا. وہ جانتی تھی کہ میرے شوہر میرے سرکار دن بھر تبلیغ کیا کرتے ہیں, دین کا کام کیا کرتے ہیں, رات کو آ کر کے اللہ کی عبادت کیا کرتے ہیں, تو ان کے لیے کیسے اپنے رب کو شکوا لاؤں جو اللہ کا کام کیا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دینے والا ہے, وہ کہیں نہ کہیں سے انتظام ضرور فرما دیتا ہے.
وہ ان کا ایمان تھا، عقیدہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین کو جب مکمل کر چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، وَأَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، آپ کے اوپر خوشخبری آئی کہ اے محبوب آپ کے دین کو مکمل کر دیا گیا۔ آخری چیز بتا رہا ہوں، 3 لاکھ ابھی اس سن کے قبول کر دیں گے۔ وَأَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، اے محبوب خوشخبری ہے آپ کے لیے، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ کا دین مکمل کر دیا گیا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پاک وحی آئی، آپ اپنے صحابہ کرام کو بلاتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں۔ آپ کو اپنے بغل میں بیٹھاتے ہیں، بیٹھانے کے بعد میں کہتے ہیں بیٹی فاطمہ آج میرے رب نے میرے اوپر وحی نازل فرمائی ہے، محبوب آج آپ کا دین مکمل ہو گیا۔ جس مشن کے لیے آپ آئے تھے اس دنیا میں مکمل ہو گیا، اور واپس جانے کی بات سرکار کی وصال کی مطلب خوشخبری آئی اس دنیا سے آپ کو رخصت کیا جائے گا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب اتنا سنا آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ بابا جان آپ کس کے سہارے مجھے چھوڑ کر کے جائیں گے؟ آپ کئی دن کا فاقہ کیا کرتے تھے، کیا میرے لب پر کبھی شکوہ آیا؟ کئی دن ہو گیا میں نے کھانا نہیں کھایا، لیکن میں نے آپ سے کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا، شکایت نہیں کیا۔ سارے بچے شکایت کیا کرتے اپنے والد سے، اپنے باپ سے کہ آج میں نے کھانا نہیں کھایا، یہ نہیں پہنا، وہ نہیں پہنا، یہ نہیں کھایا، نہیں کیا۔ لیکن بابا جان بتاؤ میں نے آج سے آپ کا شکوہ کیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اقرار فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ نراش مت ہو، اداس مت ہو، میرے جانے کے بعد سب سے پہلے تم سے ہی ملاقات ہوگی۔ ہنسنے لگی، مسکرانے لگی۔ اسی بغل میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر کے سارا منظر دیکھ رہی تھی، سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے واپس ہوئی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فاطمہ کیا بات ہے؟ آج سرکار نے آپ سے کچھ کہا اور آپ رونے لگی، اس کے بعد میں تھوڑی دیر کے بعد آپ ہنسنے لگی، مسکرانے لگی۔ آپ کو اللہ کے رسول کا واسطہ، آپ کے بابا جان کا واسطہ بتاؤ، کون سی بات بتائی؟ تو حضرت فاطمہ نے سوچا یہ تو ازواج مطہرات ہیں، سرکار کی بیویاں ہیں، کہیں ان کو رنج نہ ہو جائے اس خبر کو سننے کے بعد میں۔ کون ایسی بیوی ہوگی جو اپنے شوہر کو اپنے سامنے مردہ دیکھے گی یا توقع دیکھے گی؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے، اللہ نے مجھ پر وحی نازل فرمائی ہے کہ آپ کا دین مکمل ہو گیا ہے، اب آپ کی واپسی کی باری آ گئی ہے۔ جب میں نے اتنا سنا تو میں رونے لگی، لیکن میرے بابا جان نے مجھے خوشخبری سنائی کہ بیٹی فاطمہ میرے وصال کے بعد تو سب سے پہلے تمہارا ہی وصال ہوگا، سب سے پہلے تم یہاں سے مجھ سے ملاقات کرو گے۔ تو اللہ کے مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمزدہ ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت کے ہاتھ سب کے سروں پر رکھا اور سب کو ایک پیغام دیا کہ آپ لوگ اداس نہ ہو۔ جب یہ خبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی، آپ مسجد میں عبادت کر رہے تھے، عبادت جیسی مکمل ہوئی سب کچھ چھوڑ کر کے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو جاتی ہے، وحشت جاری ہو جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسینہ آنے لگ جاتا ہے۔ ٹھنڈی کا موسم کا دن جمعرات کا تھا، اس دن آج کے اندر اتنا پسینہ آیا، لوگ دیکھے تمام صحابہ کرام جمع ہو گئے۔ وہیں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منبر شریف پر چڑھتے اور چڑھنے کے بعد میں خطبہ فرماتے ہیں اور سب سے پہلے یہ وصیت فرماتے ہیں کہ آپ لوگ سے ایک یہی وصیت ہے سب سے پہلے کہ تم لوگ حقوق العباد پر عمل کرنا اور حقوق اللہ پر عمل کرنا۔ اللہ کے رسول کی سب سے پہلے بیان خطبہ یہی تھا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، اس پیغام کو میرے صحابہ کرام سنو، جس نے اس کو پکڑے رکھا وہی کامیاب رہے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میرے اہل بیت کے دامن کو پکڑا اور قرآن کے دامن کو پکڑا وہی کامیاب رہے گا۔
यही तो पैगाम मेरे सरकार ने दिया। पहला पैगाम हुकूकुल इबाद और दूसरा पैगाम हुकूकुल्लाह। हुकूकुल इबाद उसे कहते हैं नमाज, रोजा, हज, ज़कात। ये जो 5 अरकान इस्लाम में है, ये हुकूकुल इबाद है। अगर कोई शख्स नमाज नहीं पढ़ता है, रोजा नहीं रखता है, तो उसने अल्लाह का हक अदा नहीं किया। कितना भी तौबा करेगा, कितना भी दिन बाद में सजदा करेगा नफल की, कितना भी नाच करेगा, बरोज़े मंकर माफ नहीं किया जाएगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, एक सहाबी रसूल के, या रसूलल्लाह आप इरशाद फरमाते, मुझे कुछ बता दे, बताओ दुनिया में सबसे ज्यादा मुखलिस गरीब आदमी कौन है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबा किराम आप में से कोई बता दो कि गरीब आदमी कौन है? इतने में हज़रत उमर खड़े हुए, या रसूलल्लाह गरीब आदमी कौन है जिसके पास पैसा ना हो, रुपया ना हो, जिसके पास कीमती लिबास ना हो? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उमर ये नहीं है, बल्कि गरीब वो है जिसके पास नमाज नहीं है, जिसके पास रोजा नहीं है, जिसके पास हज नहीं है, जिसके पास ज़कात नहीं है और जिसने फितरा ना अदा किया। ये हुकूकुल इबाद है। कोई शख्स अगर हज करके लौट करके आए और आने के बाद में जो उसकी नमाजें पहले की कज़ा हुई है, जब तक वो उन नमाजों की कज़ा नहीं पढ़ेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके हज को कबूल नहीं फरमाएगा। आप ये जान लें, हदीस शरीफ में है, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, किसी शख्स के कोई गुनाह हो गया, ज़िनाकारी हो गई, शराब नोशी हो गई, अगर वो 2 रकात नमाज नफल बाइरादे नियत कर ले कि सच्चे दिल से मैं तौबा करूंगा, दोबारा उस गुनाह की तरफ नहीं जाऊंगा, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाह को माफ फरमा देगा। अगर कोई शख्स हज पर गया और जाने से पहले जो उसकी नमाजें कज़ा हुई है उसको अदा नहीं करेगा, तब तक अल्लाह तबारक व तआला उसके हज को कबूल नहीं फरमाएगा। उसको चाहिए आने के बाद सारी नमाजें जो कज़ा हैं उसको अदा करे, और अगर किसी का हक मारा है, तो ये हुकूकुल इबाद है। हुकूकुल इबाद, अल्लाह के हुकूक, तब तक आपकी नमाजें, आपके हज, आपका रोजा, आपका फितरा कबूल नहीं होगा। दूसरी उसकी है, दूसरी किस्म, आपने अगर बारी का हक मारा है, 1 बिस्सा भी जमीन हल्की, जब तक आप उसका हक नहीं अदा करेंगे आपका हज कबूल नहीं होगा। और आप जब तक अपने दुश्मनों को माफ नहीं करेंगे, जिसने आपका दिल दुखाया है उसे माफ नहीं करेंगे, तब तक आपका हज कबूल नहीं होगा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जो दुनिया में चोरी, चमारी, नाच, गाना ये सब किया और नाक रगड़ करके तौबा किया, अल्लाह उसे माफ फरमा देगा। लेकिन अगर भाई का हक मारा, वक्त पर नमाज ना अदा की, वक्त पर फितरा ना दिया, वक्त पर ज़कात ना अदा की, वक्त पर हज ना किया, तो वो शख्स बरोज़े महशर सबसे ज्यादा गरीब होगा, और जिसका हक मारा होगा, जिसको हक उसने मारा होगा, उसकी सारी नेकियां उठा करके जिसका हक मारा उसको दे दी जाएगी। बताओ, बरोज़े महशर कोई किसी का पुसाने हाथ नहीं होगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सबसे अमीर शख्स वही है जो सबसे ज्यादा नेकियां करके जाएगा। सुभान अल्लाह। आप नमाज पढ़ेंगे, हज करेंगे, ज़कात देंगे, सारी चीजें आपके पास होंगी, उसका सारा सवाब मिलेगा, सारा सवाब मिलेगा। लेकिन क़यामत के दिन आपने जिसका हक मारा, या जिसका दिल दुखाया है, या जिसके साथ नाइंसाफी की है, सारी नेकियां आप उठा करके उन लोगों को दे दी जाएंगी। अब आप बताओ, आपके पास अगर 100 नेकियां रहेगी, किसी और को दे दी जाएगी, क्या बचेगा आपके पास? कुछ बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। यही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, आप हुकूकुल इबाद और हुकूकुल्लाह को अदा करें।
तभी अल्लाह की बारगाह में कामयाब रहेंगे। दूसरी चीज फरमाया, जिसने कुरान के दामन को पकड़ा और अहले बैत के दामन को पकड़ा, वही कामयाब रहेंगे, वही हक पर रहेंगे, वही ईमान वाले रहेंगे, वही ईमान पर रहेंगे। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया, खुदा ना खासा अगर आपने बीच में कुरान का साथ छोड़ दिया, अहले बैत का साथ छोड़ दिया, तो आप ये जानिए आप जहन्नम के रास्ते पे चलने लगे हैं। वजह ये है, अगर आप कुरान के रास्ते पे चलेंगे, हदीस के रास्ते पे चलेंगे, अल्लाह के रसूल के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे, अहले बैत के दामन के रास्ते पकड़ करके चलेंगे, तो यकीनन अहले बैत जो है वो जन्नती है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तमाम सहाबा इकराम मौजूद है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, देखो ये अली है, ये फातिमा है, ये हसन है, ये हुसैन है, ये मैं हूँ, ये 5 लोग हैं, इनको पंजतने पाक कहा जाता है। पंजतने पाक कहा जाता है। तमाम सहाबाए किराम के एक अमली, और जबकि सहाबाए किराम वो है जिसने ईमान की हालत में अल्लाह के रसूल को देखा अपने निगाह से, वो सहाबी है। ईमान की हालत में जिसने अल्लाह के रसूल को देखा वो सहाबी है, और जो ईमान के साथ दुनिया से गया वही सहाबी है। ऐसा नहीं कि ईमान की हालत में आपने देख लिया और देखने के बाद इस्लाम कबूल कर लिया, सहाबी, लेकिन ईमान के साथ अगर नहीं गया तो सहाबी नहीं। हदीस शरीफ है, इसका शरीफ में है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसने इनके दामन को पकड़े रखा और सहाबा इकराम के दामन को पकड़े रखा, वो लोग कामयाब हो जाएंगे। जब ये